بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ مختلف مذاہب اور مختلف فرق کے افراد مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ مثلا اگر ہم مختلف مذاہب کی بات کریں تو مذہب اسلام کے اندر جو اسلام کو قبول کرتے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن وہ افراد کے جو عیسائیت کو قبول کرتے ہیں ان کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ اب ان مذاہب کے ادیان کے اندر بھی مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں۔ مثلا اگر ہم اسلام کو لے لیں تو اسلام میں اہل سنت ہیں، اسلام میں شیعہ ہیں، اسلام میں بریلوی ہیں، اسلام میں دیوبندی ہیں، اسلام میں اہل حدیث ہیں، اسلام میں وہابی ہیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ کو کیوں شیعہ کہا جاتا ہے اور اہل سنت کو کیوں اہل سنت کہا جاتا ہے؟ شیعہ کے پاس ایک دلیل یہ ہے کہ چونکہ لفظ شیعہ قرآن کے اندر آیا ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ لفظ شیعہ بھی آیا ہے، یعنی وہ افراد کے جو پیروکار ہیں۔ مثلا اگر شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں۔ شیعہ یعنی پیچھے چلنے والا، تشیع سے ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اہل سنت، کہ جو اہل سنت یعنی سنت کے اوپر عمل پیرا ہیں، آیا یہ لقب اہل سنت کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک کی سنت کے اوپر عمل کے پیرا ہیں، ان کی سنتوں کو بجا لاتے ہیں، یہ نام اہل سنت کا رسول نے دیا ہے ان کو؟ آئیں ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے، جب ہم تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 9ویں صدی ہجری میں، یعنی 9ویں صدی میں مشہور عالم دین ہیں علامہ بیاضی، ان کی ایک کتاب ہے الصراط المستقیم، اس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84 کے اوپر وہ وجہ تسمیہ اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کو اہل سنت کیوں کہا جاتا ہے، کیوں حضرت عمر فاروق کے پیروکاروں کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ جس سال معاویہ علیہ لعنہ نے، امیر شام نے یہ قانون پاس کیا، یہ سنت یعنی قانون پاس کیا کہ ہر ممبر سے مولا علی علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ سب و شتم کی جائے، مولا علی کو برا بلا کہا جائے، مولا علی کی توہین کی جائے۔ اور اس کے لیے تاریخ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہزار خطیبوں کو خریدا گیا اور ان کو خطبہ لکھ کے دیا جاتا تھا کہ آپ نے خطبے کے اندر یہ کہنا ہے، مولا علی کی توہین کرنی ہے، مولا علی کے اوپر لعن طعن کرنی ہے، سب و شتم کرنی ہے۔ تو جس سال یہ کام ہوا اس سال کو عام السنہ کے نام سے متعارف کروایا گیا، یعنی اس سال یہ کام جس سال ہوا اس سال کو عام السنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی سنت کا سال۔ اب جو افراد، توجہ کا طالب ہوں، جو افراد امیر شام کی اس سنت کے اوپر عمل پیرا ہو کر مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کرتے تھے، ان لوگوں کو اہل سنت کہا جاتا تھا۔ اور یہ سوال ہے کہ شیعہ تو لفظ قرآن میں آیا ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یا علی انت وشیعتنا ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ فائز ہیں، کامیاب ہیں، آپ کے پیروکار کامیاب ہیں۔ یہ تو رسول پاک نے کہا کہ شیعہ کامیاب ہیں اور رسول پاک نے ہمیں نام دیا۔ اہل سنت کہاں سے آیا؟ اس کا کھرا، اس کا سراغ علامہ بیاضی نے اپنی کتاب الصراط المستقیم کے اندر لکھا ہے۔ وہ افراد کہ جو مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کرتے تھے، وہ اہل سنت اس دور میں پہچانوائے جاتے تھے۔